آئیے حضرات اس بزم کے صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ ثناء اللہ سلفی حفظہ اللہ سے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں جو شیخ الجامعہ جامعہ سراج العلوم بوڈھیار ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور صدارتی خطاب سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ محترم علماء کرام، مدرسہ عبداللہ ابن مسعود لتحفظ القرآن الکریم کے اساتذہ، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ہمارے سامنے موجود طلباء کی جماعت، پردے کی اوٹ سے ہماری آواز سننے والی امت کی عزت اور آبرو خواتین اسلام، آپ نے ابھی تک مختلف علماء کرام کے ذریعہ قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت سے متعلق باتیں جو ہیں وہ سنی ہیں، اور چونکہ فوراً بعد دستار بندی کا پروگرام ہے اس لیے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مشکل سے 10 منٹ میں بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اس بات میں جو میں صدارتی کلمات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، چند گزارشات ہیں۔ پہلے گزارش یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں شکریہ کے کلمات ادا کر رہا ہوں، جس کی مشیت اور جس کی توفیق سے یہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور توفیق ہی سے یہ ادارہ قائم ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور توفیق ہی سے یہ بچے جو آج 10 فارغ ہو رہے ہیں، جن کے سروں پر ابھی دستار رکھی جائے گی، وہ حافظ بنے۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے بعد جو مدیر ہیں جمعیت السلام تعلیمی والخیری شیخ منصور احمد مدنی، اور ان کے عزیز اسامہ منصور، مدرسہ عبداللہ بن مسعود لتحفیظ و ترویج القرآن الکریم کے اساتذہ حافظ عبدالرحیم، حافظ محمد احمد اور حافظ فیروز احمد، نیز منتظمین میں سے مولانا محمد الیاس سلفی صاحب، ان حضرات کا شکریہ۔ دیکھیے قرآن کریم جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کے یاد کرنے والے کے سلسلے میں سعادت اور نیک بختی کی بات ذہن میں رکھی جائے۔ یہ سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے کہ وہ آدمی جو کچھ نہیں جانتا تھا، اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خصوصی کرم اور خصوصی نوازش سے توفیق ڈالی، اس کو موقع دیا، اللہ نے اپنی رضامندی سے اس کو قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے عظمت والی بات اور کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قرآن کریم یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ حفاظ قرآن جنہوں نے قرآن یاد کیا ہے وہ اور ان کے گھر والے سعادت اور نیک بختی کے مستحق ہیں، ہماری طرف سے بھی اور قوم اور سماج کی طرف سے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا اصل مقصد صرف یاد کرنا نہیں ہے، یاد کرنا قرآن کریم کا اصل مقصد نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم اسے آپ یاد کریں گے، آپ اس کی زبان گرچہ نہیں سمجھتے ہیں، گرچہ اس کی زبان آپ نہیں سمجھتے، لیکن اس کے پڑھنے سے آپ کو شیرینی، آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایک اوسط اندازہ ہے کہ ہندوستان اور یہ اپنا جو پچھمی جو پڑوسی ملک ہے، یہاں ملا کر کے
ہر سال کوئی 50,000 کے قریب طلبہ جو ہے وہ قرآن کریم یاد کر کے نکلتے ہیں، اور اگر علماء کو شامل کر لیں تو کوئی 2.5-3 لاکھ افراد ہر سال قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، بخاری مسلم کو پڑھتے ہیں اور سند فراغت حاصل کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی سند حاصل کرتے ہیں اور حدیثوں کی سندیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ اچھی خاصی تعداد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب رکھا ہے، اب یہ ہمارے سامنے نتیجہ ہے۔ یہ کوئی 50 سال پہلے آپ سوچ نہیں سکتے تھے، اور اس سے آپ پیچھے جائیں گے تو یہ چیز ناممکن تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جمال عبد الناصر جو مصر کے ذمہ دار تھے، سربراہ تھے، صدر بھی تھے، وہ ایک مرتبہ جو ہے روس آئے تو اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لائے۔ یہ سارے حافظ لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں کے جو فوجی سربراہان تھے ان سے کہا کہ ہمارے قاری صاحب ہیں اور قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم کو قرآن سے کیا لینا دینا، کمیونسٹ آدمی۔ تو انہوں نے کہا لیکن آپ قرآن سن لیجئے۔ تو لکھا ہے محمد اقبال قیلانی صاحب نے کہ جب قاری صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو وہ جو سربراہ تھا وہ اس نے رونا شروع کر دیا کہ جب تک وہ قرآن پڑھتے رہے نا، قرآن پڑھتے رہے، وہ روتا رہا۔ قرآن انہوں نے پڑھنا بند کر دیا، اس نے رونا بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس وجہ سے رو رہا تھا۔ یہ قرآن کا اثر ہے جو غیر مسلم پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت یورپی یونین کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2015 سے لے کر کے اور 2023 کے بیچ میں اس دین سے متاثر ہو کر کے قریب 34 کروڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 2015 سے لے کر کے 2023 کے بیچ میں جو رپورٹ ہے، یعنی اس وقت مسلمانوں کی جو آبادی ہے دنیا میں 1.94 کروڑ سے زیادہ ہے، 94 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ پیش کرنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن ہے نا یہ انسانوں کی فکری تربیت کرتا ہے، ذہنی تربیت کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے نا، عام طور سے دیکھیے گٹکھا کھانے والے، پکار کھانے والے، بے حیا، بے شرم، بے پردہ ہو کر کے گھومنے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ پوری رات گھومتے ہیں اس چوراہے پر، اس نکڑ پہ، اس جو ہے ٹاور کے نیچے، اس گلی میں، اس کونے پر۔ آج ماں باپ کو کہنا پڑتا ہے کہ مولوی صاحب ہمارے بچے کو سمجھائیے، یہ میرا بیٹا جو ہے نا ہر وقت گھومتا رہتا ہے، ٹپوری ٹائپ ہو گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں بھی نوجوان تھے۔ بخاری کی روایت ہے کتاب فضائل القرآن کی، راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ خود ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ابا نے قریش کی ایک عورت سے میری شادی کر دی، ام محمد بنت مہمیہ شادی کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں شادی تو میری ہو گئی مگر بیوی پر میں توجہ نہیں دے رہا تھا، اور آج اگر شادی ہو جائے نا تو جمعہ بھی ختم ہے، نماز بھی ختم ہے۔ یہ نوجوان کہاں نماز پڑھتا ہے، پوری رات جاگ رہا ہوتا ہے۔ نہ عورتوں کو توفیق ہوتی ہے نہ مردوں کو توفیق ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے سمجھایا کہ بیٹا دیکھ تیری بیوی ہے، اس کا حق ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں دن بھر روزہ رکھتا تھا، رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا تھا، جتنا مجھے قرآن یاد تھا میں پورا پڑھ جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی دن بھر روزہ رکھے گا، تھکا رہے گا، رات بھر تہجد کی نماز پڑھے گا، تو پھر وہ اپنے بیوی بچوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہے، نان نیچرل ہے یہ۔ تو کہتے ہیں میرے ابا نے سمجھایا مجھے لیکن میں نہیں مانا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے میرے ابا نے شکایت کر دی، میرے باپ نے میری شکایت کر دی کہ اللہ کے رسول آپ میرے بیٹے کو سمجھائیے، یہ قرآن پڑھتا ہے، دن بھر نفلی روزہ رکھتا رہتا ہے اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ ابھی رمضان کا ٹائم آئے گا نا، پتہ نہیں کتنے نوجوان جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، کسی کو شوگر ہو جائے گا، کسی کو فلاں ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں مسجدوں میں دیکھیے 10-20 کرسیاں نہ صحیح تو 5-10 کرسیاں موجود ہیں، 4 کلومیٹر تک چلے جائیں گے پیدل، نماز کے لیے پڑھنے کے لیے آئیں گے، کیا کریں بہت تکلیف ہے بیٹھ کر کے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات ہوئی عبداللہ بن عمرو بن عاص کی۔ آپ نے پوچھا یا عبداللہ علم اخبر انکا تصوم النہار و تقوم اللیل، عبداللہ کیا مجھے خبر نہیں دی گئی تمہارے بارے میں کہ تم دن بھر نفلی روزہ رکھتے ہو، رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ ایسا مت کرو۔
آپ نے کہا کہ 1 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرو، انہوں نے کہا میرے پاس اور طاقت ہے۔ آپ نے کہا 21 دن میں، انہوں نے کہا میرے پاس اور طاقت ہے۔ آپ نے کہا کہ 15 دن میں، انہوں نے کہا میرے پاس اور طاقت ہے۔ آپ نے کہا 10 دن میں، انہوں نے کہا میرے پاس اور طاقت ہے۔ آپ نے کہا 7 دن میں، انہوں نے کہا میرے پاس اور طاقت ہے۔ پھر عبداللہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا نا، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ جب جوان تھے تو پڑھتے تھے، جب بوڑھے ہو گئے تو کہتے تھے یا رخصت کو قبول کر لیا ہوتا۔ اس لیے فکری اور تربیتی پہلو ہے، اس کا ایک حصہ اور ہے۔ اگر آپ صحیح سے قرآن کریم پر عمل کریں نا تو یہ قرآن کریم سماجی جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرے گا، شادی بیاہ کا جو بوجھ ہے وہ ختم کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، راوی بیان کرتے ہیں سالم بن سعد رضی اللہ عنہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں، کہنے لگے یا رسول اللہ کے رسول آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہ ہونا تو آپ مجھ سے شادی کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک چادر ہے، 2.5 میٹر کی 2.25 میٹر کی چادر ہے، لنگی ہے، آدھی میں ان کو دے دوں آدھی میں لے لوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ پہن لے گی تو تیرے اوپر کچھ نہیں ہوگا، تم پہنو گے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ صحابی بہت دیر تک بیٹھے رہے، پھر اللہ کے رسول نے کہا جاؤ دیکھو تمہارے گھر میں لوہے کی انگوٹھی ہے کہ نہیں۔ اب تو ہمارا نوجوان چھلا بھی پہنا ہوا ہے نا، دیکھیں عام انگلیوں میں دیکھیں چھلا پہنا ہوا ہے، پہن رہا لگ ہی نہیں رہے۔ بال دیکھے تو اسے لگتا ہے کہ یہ یورپ کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوا، بیجنگ کا، المانیہ کا، جرمنی کا، واشنگٹن کا، جو ہے لندن کا، یہ نمائندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ خارزم حجوری قرآن شدی شکوا سنج گردش دوران شدی۔ اقبال کہہ رہا ہے نا کہ تو اس لیے رسوا ہے کہ تو نے قرآن چھوڑ رکھا ہے، تو زمانے کا شکوا کر رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں تھے، غیر منقسم ہندوستان میں، تو کہتے تھے ہمارے اپنے لوگوں کو یورپ کی طرح، امریکہ کی طرح ہونا چاہیے۔ جب وہاں سے لوٹ کر کے آئے انہوں نے کہا یہ جو چٹائی نشین ہے نا، یہ جو بوریا نشین ہے نا، ان کو ایسے رہنے دو، میں یورپ کی بددینی دیکھ کر کے آیا ہوں، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ بہت دیر تک بیٹھے رہے، پھر واپس جانے لگے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور آپ نے پوچھا ما کا من القرآن، آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں سورت لیسورن عددہا، کئی سورتوں کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہ قرآن یاد ہے، اس میں نے آپ اس عورت سے کر دی، آپ کو اس عورت کا مالک بنا دیا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جاؤ اس عورت کو قرآن سکھا دینا۔ یہ تعلیم قرآن پہ شادی اور بیاہ کا تذکرہ اور بیان ہے، اخلاص نیت۔ یہ بہت سارے ہمارے بچے جو قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں کبھی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے۔ گاؤں میں دیکھیں 5-7 آدمی فجر کی نماز میں جو بوڑھے ہوتے ہیں، ریجیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں، عام طور سے وہی دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہ حافظ جی بیچارے سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ رات بھر لگا کر کے، کیونکہ فری نیٹ چل رہا ہے اس لیے یہ سارا کام کریں۔ اس لیے گزارش یہ ہے اپنے آپ سے بھی اور باقی طلباء سے بھی اور حفاظ کرام سے بھی کہ آپ اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو، اپنے شعار کو، اپنے تشخص کو، اپنی حیثیت کو، اپنے وقار کو پامال مت کیجئے اور برقرار رکھیے، اور سماج میں معاشرے میں آپ اپنا وقار مجروح نہ ہونے دیں۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قرآن اور سنت کہ آپ نمائندے ہیں، آپ علمبردار ہیں۔ آپ نے صرف قرآن نہیں یاد کیا ہے، آپ نے اس نظام کو گوڑا کی پھیلانے کا عزم مصمم کیا ہے، جس کی بنیاد عظمت پر، جس کی بنیاد رفعت پر، جس کی بنیاد دنیا میں سعادت پر، جس کی بنیاد آخرت میں نجات پر ہے۔ حدیث میں ملتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ حافظ ہیں مگر انہوں نے تراویح نہیں پڑھائی یا قرآن یاد نہیں کیا تو قرآن ان کے سینوں سے نکل گیا۔ حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حافظ کی مثال، قرآن والے کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو اپنے کھونٹے سے کی بھی ہے۔ اگر آپ قرآن کو یاد کرتے رہیں گے، دور کرتے رہیں گے، اس کو سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے تو یہ کیا ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے جو ہے دل میں محفوظ رہے گا۔ آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہم کو آپ کو تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعہ ان کو دنیا میں سعادت اور نیک بختی عطا فرمائے، ان کی مستقبل کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تابناک اور روشن کرے، اور ان بھائیوں کو جنہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا، اس میں تعاون کیا، مدد کی، اس پروگرام کا انعقاد کیا، ان سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے فضل خیر سے، فضل خاص سے ان پر نوازش فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کے مطابق حقیقی معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔